عوام جو ہے وہ ایک اس وقت لہر ہے تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے، اور پورے ملک میں اس وقت اور پنجاب کے ان 20 حلقوں میں بالخصوص ایک بہت بڑا ریلا ہے جو کہ تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے لیے رواں دواں ہے۔ اس وقت ملک انقلاب کے لیے تیار ہے۔ اب جو مقتدر حلقے ہیں، ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو ہم یہ انقلاب بیلٹ سے یعنی ووٹ سے آنے دیں، یا پھر ہم سری لنکا جیسی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ملک، عوام، تحریک انصاف، عمران خان یہ ایک طرف کھڑے ہیں، اور اشرافیہ جو ہمارے ملک کی ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے۔ اور جب بھی عوام اور اشرافیہ کے درمیان اگر ایک کلیش ہوگا وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو ہماری اشرافیہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ادارے اور عوام ایک ہی طرف اچھے لگتے ہیں، ان کو دو مختلف راہوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کو اور اداروں کو ایک ہی سمت میں ہونا چاہیے، اور اس وقت عوام جو ہے وہ ملک میں ایک سافٹ ریولوشن کے لیے تیار ہے، اور اگر آپ سافٹ ریولوشن کو روکتے ہیں تو پھر ہارڈ ریولوشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں۔ تو میرا پہلی گزارش یہی ہوگی کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو اشرافیہ ہے، وہ پاکستان کو ایک سافٹ ریولوشن جو آنے کے لیے تیار ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ووٹ کے ذریعے پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ عوام کا حق ہے، اور عام انتخابات کی طرف بڑھنا یہ وہ واحد سیاسی استحکام کا راستہ ہوگا جس کی طرف پاکستان بڑھے گا۔ اگر آج سری لنکا کے جو حالات ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سری لنکا کے عوام کے پاس اپوزیشن کی لیڈرشپ نہیں تھی۔ آج اگر پاکستان میں سری لنکا نہیں بنا تو اس کی واحد جو وجہ ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کی قیادت ہے۔ میں جو یونین کونسل ناظمز میں لوگ شامل ہو رہے تھے، پولیس نے ان کو دھمکایا، اور کل یہاں پہ پولیس نے ہمارے علی نواز جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کارنر میٹنگ کے اوپر دھاوا ہی بول دیا۔ اب پولیس نے یہ کہا کہ یہ جو دھاوا بولا ہے انہوں نے وہ ایک 15 کی کال کے اوپر انہوں نے وہاں پہ گئے ہیں۔ اب 15 کی کال کے اوپر متعلقہ تھانہ وہاں پہ جاتا ہے، لیکن یہ ڈیفنس کی پولیس جو ہے وہ وہاں پہ گئی، اور ڈیفنس کی پولیس نے جو یہاں پہ ایک ماڈل ٹاؤن کی جو پولیس تھی جنہوں نے جانا تھا، ان کے بجائے یہ ڈیفنس کی پولیس جو ہے وہاں پہ گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ پھر کیا انہوں نے کیا کہ سارا وہاں پہ تاثر یہ دیا کہ نہیں جی ہمیں تو فلاں صاحب کے نے جو ہے وہ انسٹرکشن دی ہیں کہ یہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ میں نے صبح بات بھی کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو آستینوں میں عطا تارڑ جیسے، رانا ثناء اللہ جیسے سانپ پالے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کاروائیاں خود کر رہے ہیں اور ڈال اسٹیبلشمنٹ پہ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا کئی انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت نے خود پلان کی ہے۔ کئی جگہوں پہ جو دھاندلی کی ہے انہوں نے وہ خود پلان کی ہے اور اس کو شفٹ کیا ہے بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور یہ تاثر دیا ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ ایکچولی تو ہم نہیں کرا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، اور یہ اس طرح کے سانپوں سے بچنے کی۔ آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا، ہم آئی ڈی کارڈ دیں گے، پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، یہ بیان جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں ایکچولی یہ ہماری خواہش نہیں ہے، یہ ادھر کی خواہش ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی کہ جو یہاں پہ اس کا جو ریئیکشن آیا کہ جہاں پہ جو بھی امیدوار نکلے ان سب کے اوپر لوٹے کے نعرے جو ہیں اقبال ہوا۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ میں رانا ثناء اللہ کو ویسے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اگر گھنٹہ گھر چوک میں 1 گھنٹہ ذرا کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پورے فیصلہ آباد کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے پڑ جائیں گے، کیونکہ سارے آپ کو آ کے کہیں گے کہ آپ لوٹے ہیں، آپ چور ہیں اور آپ ڈاکو ہیں۔ سارا پاکستانی آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو آپ کیا پورے پاکستان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیں گے؟ ایسی احمقانہ گفتگو کرنا اور پھر ادھر بلیم شفٹ کرنا۔ اچھا جی، تیسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن فائل کی ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ جو 19 امیدوار
علیم خان صاحب کے علاوہ، کیونکہ علیم خان الیکشن نہیں لڑ رہے، 19 لوگ جن کو الیکشن کمیشن نے کیا ہے کہ وہ لوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹیوں سے جو ہے وہ دغا کی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کی سیٹ ختم کی ہے، ان کو الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دیا جائے۔ آرٹیکل 62F جو پاکستان کا آئین کا ہے وہ کہتا ہے کہ رائٹیس ہونا چاہیے، سگیشیس ہونا چاہیے، اور ایسا آدمی ہونا چاہیے جو جھوٹ سے اور اس سے پرہیز کرے۔ لہٰذا آرٹیکل 62F کے تحت یہ جو 19 لوگ ہیں یہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ہم نے یہ پٹیشن جو ہے وہ آج فائل کر دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں اس کی سماعت ہوگی، اور مجھے پوری امید یہی ہے کہ یہ جو 19 امیدوار جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ کے، یہ سارے کے سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کم از کم نون لیگ کے جو جینون کارکن ہیں، جو جینون لوگ ہیں، ان کو موقع ملے گا کہ وہ آ کے الیکشن لڑیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ ایسے لوٹے ہو جائیں، پارٹی بدل لیں اور پھر پارٹی بھی آپ کو ٹکٹ نہ دے۔ اسی لیے جو ریزنٹمنٹ ہے اس وقت، یہ جو الیکشن پورا اس وقت ون سائیڈڈ جا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام حلقوں میں نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ آدھی کابینہ کو ریزائن کرانا پڑا ہے ان کو، کیونکہ مریم نواز سے تو کوئی مطمئن نہیں تھا ان کی کیمپین سے، تو مریم نواز کی کیمپین سے چونکہ مطمئن نہیں تھے، لہٰذا ان کو آدھی کابینہ کو ریزائن کرا کے ان سے کیمپین کرانا پڑی ہے۔ اب بھی مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے وہ ان الیکشنز میں حصہ نہیں لے رہا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آخری 2-3 دن بچے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ہی ایک ون سائیڈڈ مقابلہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اگلے 2 دن میں تو بالکل ہی ون سائیڈڈ مقابلہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم تقریباً پھر بھی 1-2 آزاد امیدوار جہاں پہ مقابلے میں ہیں وہی مقابلہ رہ جائے گا۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ 1-2 دنوں میں کرے تاکہ جو بھی بات ہو اس کو ہم آگے لے جا سکیں۔ عمر ایک کچھ ایڈ کریں۔ ابھی جس طرح فواد چودھری صاحب نے پنجاب کے اندر یہ جاری ضمنی الیکشنز کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے ہمارے کل ایک کینڈیڈیٹ ملک نواز کے مرکزی دفتر کے اوپر پولیس کے ذریعے جو ایک دھاوا بولا گیا ہے، یہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے جو سپریم کورٹ کے اندر جو یقین دہانی کروائی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے، حمزہ شہباز شریف کی جانب سے، کہ بالکل غیر مخالفین کو جس طرح سے پہلے ان کے خلاف چھوٹے پرچے کیے جا رہے تھے آپ کے سامنے، کہ کل وہ جو چھاپہ مارا گیا اس کے اوپر وہ لوگوں کو ہراساں مقصد تھا ہراساں کرنا، وہ چھوڑ تو دیے انہوں نے کچھ لوگ، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو بھی جو اطلاعات مل رہی ہیں مختلف حلقوں کے اندر، جس میں الیکشن کمیشن کو فوری جو ہے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ مخالفین کے جو مین لیڈرز ہیں لوکلز، ان کے خلاف پرچے کیے جا رہے ہیں، نامعلوم ورکرز کے نام پہ پرچے کیے جا رہے ہیں، تاکہ الیکشن سے پہلے جو ہے ان کو اگر ان کی کوئی گرفتاریاں یا اس طریقے سے ہراساں مزید کیا گیا تو ڈیفینیٹلی یہ حالات جس طرح چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہماری تو کوشش ہے کہ امن و امان قائم رہے، جمہوریت کا استحکام ہو، کیونکہ آپ کے سامنے اسی پنجاب کے آپ لوگوں کے سامنے 2.5-3 ماہ پہلے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جو ہے دھونس دھاندلی کے ذریعے جو ہے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 3 مہینے بعد عدلیہ کا فیصلہ آیا تو یہی آیا کہ وہ الیکشن بھی کالعدم ہوا، اور اب دوبارہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا بر وقت ایکشن جو ہے اداروں کا لینا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے بھی عزت و وقار اور ساکھ کو بحال کرنے کی ضروری ہے کہ 17 جولائی کا الیکشن جو ہے اس کو صاف اور شفاف اس کا انعقاد جو ہے اس کو ضروری بنایا جائے۔ ایک ایک کر کے آپ نے بات کی ہے، آپ نے ایک پٹیشن تو دائر کر دی کہ ان کو نائب کرنا ہے، لیکن آپ نے پری پول ریگنگ کی اگر آپ کے پاس پروف ہیں تو آپ کیوں نہیں آپ نے پٹیشن ابھی تک دائر کی یا کب کریں گے؟ نہیں، وہ پٹیشن بھی دائر ہو گئی۔ پری پول ریگنگ کی جو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں عمر ایوب صاحب نے دائر کی پرسوں، اس میں سارے ثبوت جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے تمام ایکشنز لیے ہیں اس کو ہم نے ساتھ لگا کے وہ سپریم کورٹ جوسف یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ ادارے انقلاب کی ادارے رکاوٹ پیدا نہ کریں، تو وہ تو کہتے ہیں نیوٹرل ہے، تو کیسے یہ رکاوٹ پیدا کریں انقلاب کے نام؟ میں نے جو بات کیا ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے۔ اچھا کمار صاحب یہ بتائیے کہ جس جال میں حمزہ شہباز کی بات کی جو کہ چیلنج ہوگی سپریم کورٹ، آج رات میں تو کل کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے فیوڈ کرائسس میں ایک بڑا ریلیف دینے جا رہی ہے، میڈیا بیانیہ بنا رہی ہے کہ یہ بھی فری روڈ ریلیف ہے، اس کو بھی چیلنج کریں گے آپ، اور دوسرا یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن میں آپ ہیں 19 لوگوں کے خلاف اس وقت اتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ 4 دن بعد الیکشن ہے، یہ 4 دن میں فیصلہ آ جائے گا،
نہیں، 2 دنوں میں ایکچولی الیکشن کمیشن کو تو اس پہ فوری فیصلہ اس لیے کرنا ہے کہ اس میں یہ جو عمران احمد خان نیازی کیس ہے جو ابھی آیا آرٹیکل 62F کا، اس میں سپریم کورٹ نے پہلے ہی پرنسپلز لے ڈاؤن کر دیے ہیں. تو ہم تو الیکشن کمیشن میں ہم گئے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں پرنسپلز لے ڈاؤن ہے وہ آپ امپلیمنٹ کر دیں. وہ 4 دنوں میں امپلیمنٹ ہو جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا پیٹرول، دیکھیں ہم تو بہت خوش ہیں، پیٹرول پرائز دنیا میں اس وقت گری ہے. کل عمران خان نے کہا ہے کہ یہ 150 روپے پہ لے کے آئے تیل، جہاں پہ ہمارے دور سے یہ پیٹرول انٹرنیشنلی اب سستا ہو گیا ہے. تو اب تو اس کو 250 پہ رکھنے کی تک ہی نہیں بنتی. ہم سمجھتے ہیں 150 پہ لانا چاہیے. جو بھی عوام کو اگر ریلیف ملے گا ہم اس کے ساتھ. صاحب فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی رابطہ یا مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں یا بالکل نہیں ہے ایسا؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ ملک کے ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایک گفتگو ہے یا ان کا رابطے جو ہیں